بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نجات کا وسیلہ اور ذریعہ آخرت ثابت فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اس پروگرام میں بھی کسی موضوع کے حوالے سے کچھ گفتگو، کچھ گزارشات پیش کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات بھی لیے جاتے ہیں، تو آپ بھی چاہیں تو آپ سوالات وغیرہ کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عملی زندگی سے متعلق اچھے سوالات کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی کانٹے کی بات اور اہم بات جس کی طرف عام طور سے ہماری توجہ نہیں جاتی اور اس طرف توجہ نہ ہونے کے نتیجے میں بے شمار نیکیوں سے، بے شمار ثواب کے کام سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ توجہ دلائی ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، ادنا مت سمجھو، غیر اہم مت سمجھو۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے انسان ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میرے گناہ بے شمار ہیں اور غلطیاں اتنی زیادہ کی ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان گناہوں کی وجہ سے مجھے جنت تو شاید نہ ملے اور میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نہ بن سکوں، اور بظاہر اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو یہ شیطانی ایک وسوسہ ہوتا ہے اور دل میں ایک خلش ہوتی ہے، بظاہر وہ اچھی محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں اور گنہگار تصور کر رہا ہوں۔ تو یہ سوچتے ہوئے کہ اب مجھ سے تو نیکی کا کام ہو نہیں پایا اور اپنی زندگی کو تو سدھار نہیں سکا، صحیح نہیں کر سکا، اور صحیح راستے پر گامزن ہونا میرے لیے مشکل ہے، تو ایسے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس قسم کا ایک خیال دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ ایک صدقہ ہے، یہ ایک صدقہ ہے۔ اور جس حدیث میں فرمایا کہ نیکی کے کسی کام کو بھی چھوٹا مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، وَلَوْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگرچہ تم اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ تم ملو، کشادہ پیشانی کے ساتھ، ذرا مسکراہٹ کے ساتھ، چہرے کو خوش کرتے ہوئے تم اپنے بھائی سے ملو، یہ ایک کام کیوں نہ ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔
حدیث میں فرمایا گیا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ یا خوشباش چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ تم ملو۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اچھے انداز میں پیش آنا، کیا اس کو بھی ہم کوئی نیکی کا کام سمجھتے ہیں؟ کوئی آ کے ہم سے مصافحہ کرتا ہے، بس ہاتھ ملا لیا، بس ختم۔ لیکن یہ بھی تو ایک بات ہو سکتی ہے نا کہ کسی سے ذرا گرم جوشی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہم کسی سے مل لیے، کسی سے ملاقات کر لی۔ اتنی سی بات ایک عظیم صدقہ ہے، اتنی سی بات بڑا کار ثواب ہے، عظیم ثواب کا کام ہے۔ کوئی بھی تکلیف دہ چیز راہ چلتے ہوئے کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، اور قریب میں کوئی بین نظر آ جاتی ہے تو اس بین میں اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ کسی نے چپس کا باکس پھینک دیا، کسی کا جوتا اس سے خراب ہو سکتا ہے، میں ذرا اٹھا کے بین میں ڈال دوں، یا کوئی اور لکڑی کا ٹکڑا گر گیا ہے، یہ اوپر سے چھوٹی سی کوئی شاخ کا کوئی حصہ گر کر کسی کو تکلیف اس سے پہنچ سکتی ہیں۔ تو مختلف چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو چھوٹا سمجھ کر ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو ایک آدمی یہ سوچتا ہے راست چلتے ہوئے، دیکھتا بھی ہے کہ یہاں پر ایک تکلیف دہ چیز راستے میں گری ہوئی ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کسی کو شاید تکلیف پہنچے، پیر لگ کر، یا رات کے اندھیرے میں وہ دیکھ نہیں پائے گا اور اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ سوچ کر کہ یہ اٹھانا تو صدقے کا کام ہے، لیکن میرے اتنے زیادہ گناہ، اب دل میں یہ جذبہ آ گیا کہ میں یہ اٹھاؤں، لیکن پھر یہ سوچ لیتا ہے کہ میرے اتنے سارے گناہ ہیں، اب یہ چھوٹی سی نیکی کا کام کیا میرے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے؟ کیا میرے نیکی کے پلڑے کو یہ ایک کام کیا بھاری کر سکتا ہے؟ میرے تو بے شمار گناہ ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان یہ سوچ کر اس کام کو نہ کرے۔ حالانکہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو تم ادنا مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، اس کو کر گزرنا چاہیے، اس کو کر گزرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے بے شمار کام ہیں جو ہمیں کرنے کا موقع ہر وقت ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صرف توجہ کی کمی کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، بے دھیانی کی وجہ سے ہم کر نہیں پاتے، کرتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا کمزور پہلو ہے کہ صرف بے دھیانی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے ہم اس قسم کے نیکی کے بے شمار کاموں سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، اور اس طرح 24 گھنٹے میں بے شمار ایسے کام ہو سکتے ہیں لیکن وہ کام ہم نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ میں نے مثال دی ہے کہ ایک راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز مثال کے طور پر گری ہوئی ہے، تو اس کو ہٹانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی بوجھ اٹھانا نہیں پڑتا، کوئی بڑی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی، تکلیف نہیں اٹھانی ہوتی، لیکن آسانی کے ساتھ وقت زیادہ لگائے بغیر راہ چلتے ہوئے آدمی جا رہا ہے، بس یہ کر لیا، 1 سیکنڈ کا وقت شاید صرف ہوگا، جلدی میں یہ کام کر لیا، اس کو تو جانا ہی تھا، یہ چیز اٹھائی اور سامنے جو بین نظر آئے اس میں وہ چیز ڈال دی، بس اتنا سا کام ہے، لیکن یہ ایک عظیم صدقہ ہے، زبردست کار ثواب ہے، اور ایمان کے شعبوں میں سے ایک عظیم شعبہ بھی ہے۔ یہ ایک کام ہو گیا، کوئی قریب سے گزر رہا ہے، سلام ہم نے کر لیا، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملاقات کر لی، چہرے میں مسرتوں کے آثار ہوں
اور خوشگوار انداز میں ہم نے ملاقات کی، مصافحہ کیا، بس یہ ایک کام ہو گیا تو عظیم ثواب ہو گیا۔ کوئی دوسرے راستے کے دوسرے پار سے جا رہا ہے، ویسے بھی میں گزر کے جا سکتا ہوں، اس کے بجائے شاید وہ تھوڑی سی پہچان ہے تو السلام علیکم میں نے عرض کر دیا، السلام علیکم کہہ دیا، تو سلام کرنے کا ثواب مجھے مل گیا راہ چلتے ہوئے۔ کسی نے سلام کیا تو علیکم السلام کہتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے ملاقات کر لی، راہ چلتے ہوئے خیریت دریافت کر لی، دوسرے مسلمان بھائی کو خوشی حاصل ہو گئی۔ تو یہ کام بھی کتنا عظیم ثواب کا کام ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہمارے دل کی جو دوریاں ہیں یا طبیعت کی جو اکتاہٹ ہے اور بشاشت کی جو کمی ہے، وہ کمی ہمیں یہ کام کرنے نہیں دیتی، اور کبھی ایک مصنوعی وقار چھایا ہوا ہوتا ہے، بناوٹی ایک عزت، مصنوعی ایک عزت نفس ہوتی ہے، تو وہ مصنوعی عزت نفس اس قسم کے کام کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو صرف انسان ذرا تواضع اپنے اندر اختیار کر لے، حقیقت پسندگی کی نگاہ سے کام لے لے کہ ثواب کا جو بھی کام ہے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے، نیکی کے کسی کام کو حقیر سمجھنا میرے لیے غلط ہے، اور حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو بھی تم حقیر مت سمجھو، ادنا مت سمجھو کہ اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، کیا میں اس سے فوائد حاصل کر سکتا ہوں۔ تو جیسا کہ سلام کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ان کے بارے میں واقعہ ہے، کتابوں میں روایت بھائی دیکھی ہے کہ وہ بازاروں میں چلے جاتے تھے، مقصد اور کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف لوگ ملتے تھے اور سلام کرنے کا موقع ان کو زیادہ مل جاتا تھا۔ تو افشوا السلام، یعنی سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو بہت زیادہ سلام کیا کرو، سلام کو صرف سلام کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، سلام کو خوب پھیلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ دکان میں چلے گئے، کسی جگہ چلے گئے، بس اس نیت سے کہ میں سلام کرتا ہوا گزروں گا، بازار سے گزر گئے کہ میں سلام کرتا ہوا گزروں گا۔ تو ہمارے دارالعلوم کراچی میں ایک قاری صاحب اب بھی ہیں، وہ صاحب فراش ہیں، قاری عبدالملک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عافیت تامہ نصیب فرمائے، شدید علالت کا دور ان کا چل رہا ہے۔ تو نابینا ہونے کے باوجود وہ ایک دن کافی دور سے مکتبہ دارالعلوم کراچی کے اندر سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے، تو قاری صاحب کیا حکم ہے فرمائیے؟ تو مکتبے والے، نہیں بس میں سلام کرنے کے لیے آیا تھا، یہ کہتے ہوئے وہ گزر رہے تھے، صرف سلام کرنے کے لیے میں یہاں آیا تھا اور سلام کرتے ہوئے میں گزر رہا ہوں، جا رہا ہوں۔ تو دیکھیے کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ سلام کرنے کا جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے، تو اس سے ہم بھرپور ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ ہمارا وقت صرف ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا ہوتا ہے، پھر تیاری کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ آسان اور ایزی ایک کام ہے کہ ہم کسی کو بھی سلام کر سکتے ہیں، اور آج کل تو فون کر کے بھی کسی کو ڈسٹرب کیے بغیر سلام آپ کر سکتے ہیں کہ میں بس صرف سلام دعا کے لیے میں نے فون کیا تھا اور کچھ نہیں ہے، آپ خیریت سے ہیں، 1 منٹ میں بات کر لیں، وقت زیادہ نہ لیں، وقت ضائع نہ کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کو ڈسٹرب نہ ہو۔ وقت بے وقت بھی ہم نہ کریں، وقت کا خیال ہم رکھیں، جس وقت سلام کرنے کی صورت میں کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایسے وقت میں سلام کرنے سے ہم گریز کریں۔ ہم نماز سے سلام پھیرتے ہی بعض لوگ آ کے اسی وقت سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی دوسری طرف ہم نے سلام نہیں پھیرا ہوتا، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ سلام پھیرتے ہی فوراً وہ سامنے بیٹھے رہتے ہیں، اس سے بھی تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے کہ جلدی جو ہے وہ نماز مکمل کرنے کی نوبت آتی ہے۔ یا کوئی ہاتھ سے لکھ رہا ہے، ایسے موقع پر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھانا اور اس کو لکھنے سے روک لینا، تکلیف پہنچانا، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے سلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔
مصافحہ کرنا یہ بھی مستحب ایک عمل ہے، لیکن سلام سنت مؤکدہ ہے کہ جو سامنے آئے مسلمان سے ملاقات ہو تو وہ تاکیدی طور پر سلام کرتے ہوئے انسان ایک دوسرے سے گزرے، اور مسلمانوں میں سے جس کو ہم پہچانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کریں۔ آج جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے، میں سلام کرنا چاہتا ہوں، اب پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں مغربی دنیا میں جب ہم بستے ہیں تو عین ممکن ہے کہ بر صغیر سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے، ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سارے ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ اب بعض جو ہے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں گے، بعض دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں گے، لیکن قوی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ مسلمان ہی ہوں، بعض عیسائی بھی ہوں گے۔ تو ان میں سے کس کو سلام اس لیے نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اب مسلمان ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہوتا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا یونیفارم تبدیل کر لیا ہے۔ تو جن جن قوموں نے اپنا یونیفارم تبدیل نہیں کیا ہے تو ان کی شناخت قائم رہی ہے، ان کی پہچان جو ہے وہ گم نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے وجود کا تسلیم اپنا وجود جو ہے انہوں نے ایک مسلم وجود کے طور پر انہوں نے پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ مسلمان ہونے کی ایک شناخت تو میرے پاس موجود ہو، ایک کم از کم پہچان تو باقی ہو کہ جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ کوئی کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو۔ یہ تو ایک دو مثالیں میں نے دی ہیں، جیسا کہ سلام کرنا اور راستے سے کانٹے دار یا تکلیف دہ کوئی چیز ہو راستے میں پڑی ہوئی اور اس کو ہٹا لیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا دیکھ لیں کہ لائٹ آن کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھیں، انسان لائٹ آف کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کتنی دفعہ لائٹ آف کرتے ہیں، لائٹ آن کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ ڈھکن اٹھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈھکن رکھتے وقت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا میرے اندر اس سنت پر عمل پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ خود مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کو شروع کرنا، ہر اچھے اہم کام کو شروع کرنا بسم اللہ پڑھ کر، یہ ایک سنت ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع فہو ابتر، کہ جو بھی کام اہم کام ہو، اچھا کام ہو، اس کو شروع کرتے وقت بسم اللہ کا ورد اگر نہ کیا جائے، بسم اللہ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، نامکمل رہ جاتا ہے، اس میں برکت پوری طرح نہیں ہوتی۔ یہ ایک تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ ہر کام کے شروع میں ہم بسم اللہ پڑھیں۔ اب کیا لائٹ آف کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، لائٹ آن کرتے وقت بسم اللہ کہنا، ڈھکن سے کسی سالن کو یا چاول کو، روٹی کو ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اور ڈھکن اتارتے وقت بسم اللہ کہنا، کوئی بھی چیز کھاتے وقت جو ہے، ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، تو پان کھاتے وقت بھی فرمایا کہ یہ بھی تو کھانا ہے، تو پان کی عادت تھی تو بسم اللہ پڑھ کر پان کھاتے تھے۔ تو پان کھانے والے کتنے ہیں جو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہوں گے؟ چائے پیتے وقت کیا ہم بسم اللہ پڑھ کر چائے پیتے ہیں؟ کھانا کھاتے وقت بہت سارے لوگ اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن چائے پیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چائے پینا کوئی شروع کرے، اس میں بہت کوتاہی آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایک اہم بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ نیکی کے کسی بھی کام کو تم حقیر مت سمجھو، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو۔ تو دیکھیے، پانی پیتے وقت، چائے پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا، لکھنا شروع کرتے وقت بسم اللہ، پڑھنے کی ابتدا بسم اللہ ہی سے ہو۔ دوسری جو عام کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مفید کتاب ہوگی، حسن ظن یہی ہے سب سے کہ وہ مفید کتاب ہوگی، تو بسم اللہ کے ساتھ اس کو شروع کیا جائے۔
تو ہر اہم کام، اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا یہ ایک سنت ہے۔ اس میں نہ وقت صرف ہوتا ہے، نہ اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ اس میں جسمانی طور پر کوئی انرجی جاتی ہے۔ یہ چلتے پھرتے انسان ہزاروں باتیں وہ کرتا ہے، زبان پر مختلف الفاظ اس کے چھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم بکثرت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بسم اللہ کا ورد ہم جاری رکھیں، اس کی طرف ذرا توجہ دیں ہم۔ اللہ تعالیٰ اس کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یاد آ گئی کہ شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے کوئی، اور ختم کرنے کے بعد کوئی الحمدللہ پڑھے۔ صرف ایک پانی پینے میں کتنی سنتیں ہیں آپ ذرا دیکھ لیں، پانی پینے کی چند سنتیں آپ دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے، یہ ایک سنت ہے۔ پانی عام حالات میں بیٹھ کر پینا سنت ہے، زیادہ تر اسی کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کسی جگہ پر اگر آسانی کے ساتھ بیٹھنا ممکن نہ ہو یا کپڑوں کے ساتھ نیچے بیٹھنے کی ضرورت ہو، کرسی وغیرہ نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے، اور یا بہت جلدی ہے اور تھوڑا سا پانی پی کر انسان کو چلا جانا چاہیے، تو ایسے میں کبھی کبھار اگر اس کے خلاف ورزی ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ مباح ہے۔ لیکن ہمیشہ ہر وقت عام حالات میں بیٹھ کر پانی پینا یہ سنت ہے، تو انسان بیٹھ کر پانی پیے، پھر دائیں ہاتھ سے پکڑے، دائیں ہاتھ سے پانی پیے، گلاس کو یا کپ کو وہ دائیں ہاتھ سے پکڑے اور پیے، یہ دوسری سنت ہے۔ بیٹھ کر پینا ایک سنت ہے اور دائیں ہاتھ سے پکڑنا یہ سنت ہے۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے، اور 3 سانسوں میں پینا سنت ہے۔ سانس جو ہے وہ پانی کے اندر نہ لیا جائے بلکہ گلاس کو ہٹا لیں، ایک سانس پینے کے بعد ہٹا لیں، پھر سانس چھوڑیں، پھر اس کے بعد پینے کے دوران سانس نہ چھوڑیں، کیونکہ ہمارے اندر سے جو سانس نکلتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے، اسی کو پھر دوبارہ پینے کی نوبت آتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پی لیں، پھر اس کے بعد اس کو سامنے سے ہٹا لیں، پھر سانس چھوڑیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پئیں، پھر سانس نکالے، پھر اس کے بعد جو ہے سانس لینے کے بعد پھر تیسری دفعہ انسان پیے۔ تو 3 دفعہ پینا یہ بھی ایک سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے، بیٹھ کر پینا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑنا سنت ہے، یہ کتنی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، آخر میں انسان الحمدللہ کہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو صرف پانی پینے میں یہاں 4-5 سنتیں ہو گئی جن کا خیال ہم نہیں رکھتے عام طور سے۔ پانی مل گیا بس فوراً پی لیا، ایک ساتھ پی لیا، 3 سانس میں ہم نہیں پیتے، یہ بھی سنت کی خلاف ورزی ہم سے ہو جاتی ہے۔ یا کم از کم 2 سانس میں تو ہو، ایک ساتھ بہت زیادہ مقدار میں اور تسلسل کے ساتھ پورا وہ جگ پی جاتے ہیں بعض لوگ گرمیوں میں، اور پھر وہ ڈالتے ہی رہتے ہیں۔ اس کا الٹا بہت نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی سنتوں کے بارے میں ذہن میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوں گی، نہیں، اس کو حقیر سمجھنا یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو، کسی نیکی کے کام کو ادنا سمجھنا، حقیر سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور حقیر سمجھتے ہوئے یا معمولی سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا خسارے کی بات ہے۔ تو اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب دیکھیے اس قسم کے کاموں کے ذریعے کوئی تکلیف دہ چیز ہے یہاں پر ہٹا لی، کسی چیز کو صاف کر دیا، کسی کے لیے ایک چیز صحیح کر دی، تو اس قسم کے کاموں سے ہمیں بہت زیادہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے جو ہم کر نہیں پاتے۔
تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ مزید اس سلسلے کی باتیں وقفے کے بعد ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔